ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الدین، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ علماء کے لیے عرض ہے، ان الدین مبتدا ہے، الاسلام خبر ہے۔ جب دونوں معرفہ ہوں تو اس میں حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اب ترجمہ یہ بنے گا، دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے، اسلام بھی نہیں، اسلام ہی دین ہے بس۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں راستے ہیں الگ الگ، منزل سب کی ایک ہے، یہ اس آیت کے صریح یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں، یا نہیں تو جس پلیٹ فارم سے اتحاد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اتحاد کے نعرے کہ یہودیت بھی چلے گی، نصرانیت بھی چلے گی، اور مہدویت بھی چلے گی، قادیانیت بھی چلے گی، جن کے دماغ پر عقیدے کے بجائے اتحاد کا بھوت سوار ہے۔ اتحاد اچھی چیز ہے، لیکن جب اتحاد عقیدے سے ٹکراتا ہے تو پھر اتحاد کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بھائی ان بچوں کو گھر بھیج دو، چپ ڈسٹرب کریں گے، سمجھیں گے بھی نہیں، ان کو محبت سے بھیج دو، لیکن بات بھی نہیں سمجھیں گے، ڈسٹرب بھی ہو گئے۔ تفسیر بہت اہم چیز ہوتی ہے، ایک مضمون ذہن سے نکل گیا پھر آتا نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی گئی، ایک دن آپ ہمارے روزانہ کا جھگڑا ایسا کیوں نہیں کر لیتے، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لے اور ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ یہ کہا گیا، حضور نے فرمایا قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ عربی سمجھتے تو جگر پھٹ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس شخصیت، ان کی زبان سے الفاظ کہلوا جا رہے ہیں، کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو جاہلو؟ تنہا نبی ہے آسمان کے نیچے، پوری برادری مخالف ہے، خاندان مخالف ہے، پورا وطن مخالف ہے، پتھر تک مخالف ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پر تنہا نبی کو کتنا عقیدے پر شرع صدر ہے کہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کیا تم مجھے اے جاہلو، تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو؟ نبی تو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آتا ہے، تم اسی کو دعوت دیتے ہو، اس سے یہ مطالبہ کر رہے کہ تم بھی غیر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف اس وقت ہے جب عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ جب مسئلہ ملت کا آتا ہے، جب مسئلہ خدمت کا آتا ہے، تم غیر مسلم کی بھی خدمت کرو، غیر مسلم کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کپڑے دو، اس کی بیٹی کی شادی میں مدد کرو۔ جب سونامی آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی اور زمینی یا آسمانی بلا نازل ہوتی ہے، گھر جلا دیے جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، شرپسند عناصر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو سب مل کر اب قوم و مذہب کی تفریق کے بغیر اس سے اوپر اٹھ کر کے خدمت کرو۔ اس مسئلے کا تعلق خدمت سے ہے، عقیدے سے نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، بات کر لو۔ اگر تمہارے اندر دم ہے
کہ دلیل کی بنیاد پر تم اپنے مذہب کو ثابت کر سکتے ہو تو آؤ، وہ الگ چیز ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بس اسلام ہی دین ہے، اور اسلام چند عقائد کا نام ہے، اور یہ علمی بنیادوں پر ابھرنے والا مذہب ہے۔ یہ چند خیالات اور جو ہے چند تصورات، چند خیالی باتوں کا نام اسلام نہیں ہے، یہ مضبوط ٹھوس بنیادوں پر یہ دین ابھرا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ نعرہ سیاست دانوں کا ہے۔ میں اس تفسیر کے پلیٹ فارم سے نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، لیکن دفع دخل مقدر کے لیے آگے کی حفظ ما تقدم کے طور پر یہ عموماً اتحاد کا نعرہ یا تو سیاست دانوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے، یا اس لیے کہ وہ سیاست کے لیے بتوں کے سامنے جھکنے سے بھی نہیں کتراتے۔ میں بہت نہیں کھلنا چاہتا، ہاں، یا نہیں تو ان باطل فرقوں کی طرف سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اتحاد کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے صحیح عقائد سے سمجھوتا نہیں کریں گے، تم ہمارے غلط عقائد سے سمجھوتا کر لو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف علم آنے کے بعد کیا ہے، یعنی یہ اختلاف انہوں نے جو کیا ہے، اہل کتاب نے حضور کی نبوت میں اختلاف کیا، اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا، توحید میں اختلاف کیا، تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے جو اختلاف کیا اس کی بنیاد جہالت نہیں تھی، اس کی بنیاد غلط فہمی نہیں تھی، اس کی بنیاد بغیم بینہم، حسد تھا کہ نبوت اب بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اور اب اس کے سامنے اس نبی پر ایمان لائیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ یہ تکبر اور بڑائی ان کو اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتی تھی، اور آج بھی وہی حال ہے۔ لوگ علم سے کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بڑائی ان کو جھکنے نہیں دیتی۔ حضرت مجاہد جو حضرت ابو ہریرہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں، امام بخاری نے ان کا جملہ نقل کیا، لا يتعلم مستحین ولا مستكبر، شرم کرنے والا، کیسی شرم؟ شریف انسان جہالت سے شرماتا ہے، علم حاصل کرنے سے کیسی شرم؟ شریف انسان جہالت سے جو ہے وہ اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ جہالت سب سے بڑا عیب ہے، اس کا عیب ہونے کی سب سے موٹی دلیل یہ ہے، اگر کسی جاہل کو بھی تم جاہل کہو گے نا تو برا لگے گا، اگر کسی جاہل کو بھی تم عالم کہہ دو گے نا تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ علم سراپا عزت ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ شرم کرنے والا اور تکبر کرنے والا، ان دو کو علم نہیں آتا۔ تو یہ حسد کی بنیاد پر کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، آمدنیاں بند ہو جائیں گی، اس حسد میں اور تکبر کی بنیاد پر انہوں نے ان حقیقتوں کا انکار کیا، اور اس میں اشارہ یہ دیا کہ اوت الکتاب نے اختلاف کیا، جن کو ہم نے علم دیا تھا، تو اس میں ان کو شرم دلائی جا رہی ہے۔ اہل کتاب ہو کر کے حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا توریت میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ محمد آخری نبی ہے؟ کیا لکھا ہوا نہیں ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے؟ کیا لکھا ہوا نہیں ہے کہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف یعنی آخری نبی رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ گویا اللہ کی کتاب کا انکار کرنا، قرآن مجید کا انکار کرنا تو توریت کا انکار کرنا ہے، حضور کی نبوت کا انکار کرنا تو توریت کا انکار کرنا، اس لیے کہ توریت میں بھی حضور کی نبوت کی بات کہی گئی تھی، بشارت دی گئی تھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا، کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، کسی بھی جائے وہ عجم کا ہو، عرب کا ہو، گورا کالا، مالدار غریب، بادشاہ، حاکم محکوم، شہر کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، کالا گورا، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا۔ دیکھو
توحید پر 2 قسم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک آیتیں تو یہی آیت ہے، یہی بہت ساری آیتیں ہیں توحید پر. ہر 2 صفحے کے بعد توحید کا مضمون قرآن چھیڑ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بنیادی، بیسک اور مرکزی عقیدہ ہے، اساسی عقیدہ ہے. سارے مذہب کی بنیاد توحید پر ہے. ہر 2 صفحے کے بعد وہ مضمون چھیڑ دیتا ہے قرآن. ہر جگہ الگ الگ دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے حضرت کی کتاب ہے، اردو میں ہے، التوحید الخالص، ابھی عربی میں منتقل کی گئی ہے، انگریزی میں بھی منتقل ہو رہی ہے. حضرت کی بہت ساری کتابیں، ایک طبقہ عربی میں منتقل کرنے میں لگا ہے، ایک طبقہ جو ہے اسے انگریزی میں منتقل کرنے میں لگا ہے، تاکہ ہر طبقے تک یہ علوم پہنچے. التوحید الخالص، توحید پر کئی 100 صفحات کی کتاب حضرت نے لکھی ہے، وہ لے کر دیکھو. ایک تو یہ آیتیں ہیں. دوسری آیتیں میں نے کہی تھی وہ یہ کتاب کائنات، یہ کتاب اللہ کی آیتیں ہیں، یہ کتاب کائنات ہیں. یہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، رات ہے، دن ہے، یہ سمندر ہیں، دریا ہیں، یہ پہاڑ ہیں، اور اسی طرح یہ جنگلات ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی آیتیں ہیں. سورج ایک آیت ہے، چاند ایک آیت ہے، ستارے ایک آیت ہے، رات ایک آیت ہے، دن ایک آیت ہے. ہر چیز اللہ کی وحدانیت پر دلالت کر رہے ہیں. بلکہ سائنسدانوں کا ایک ماننا ہے کہ ایک پتا، درخت میں کتنے پتے ہوتے ہیں، ایک پتا لے لو، ایک پتا لے کر دیکھو، کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایک خاص ایسی بات ہوگی جو پوری دنیا کے کسی پتے میں نہیں ہوگی. جیسے آدمی تھم لگاتا ہے، اس کی جو لکیریں ہیں ہر آدمی کے الگ الگ ہیں. ہر چیز اللہ کی ایک ہونے کی دلالت، ایک ہونے پر دلیل پیش کر رہی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کو یا انبیاء کے معجزات کو یا اس کتاب کائنات کی آیتوں کو ٹھکراتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پھر اس کا حساب تو اللہ لیں گے، اور اللہ جلد ہی حساب لینے والے ہیں. اس میں بڑی دھمکی ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم حساب لیں گے آخرت میں. جو ضد کرے گا اسے نہیں ملے گی ہدایت، اس کا حساب کتاب ہم آخرت میں کریں گے. یعنی اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کو؟ نہیں سمجھے؟ آج کو نہیں سمجھے؟ میں کھولتا ہوں، سنو. اللہ کہتے ہیں اس کا حساب کتاب مرنے کے بعد لیں گے، یعنی اس وقت لیں گے جب توبہ کا موقع بھی نہیں ہوگا. اب سمجھے سزا؟ سمجھ رہے؟ ضد کرنے کی سزا، تکبر کی سزا. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اب ہم دنیا میں اسے ہدایت نہیں دیں گے. اگر ہم دنیا میں سزا نہ بھی دیں گے، آخرت میں اس کا حساب کتاب لیں گے. یعنی اس وقت حساب کتاب لیں گے جب دنیا میں آنے کا بھی موقع نہیں رہے گا، اور توبہ کرنا چاہے تو توبہ کا بھی موقع نہیں. جنت سامنے ہے، دوزخ سامنے ہے، حساب کی ترازو رکھی گئی ہے، حساب لیا جا رہا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلد ہی حساب لینے والے ہیں. قیامت جلد ہی آنے والی ہے. آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے اب کیا میرے اندازے کے مطابق ایک 12-24 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں آخرت کے حساب سے. اب یہ دنیا کی بڑھاپے کی عمر چل رہی ہے. حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف. اب یہ دنیا کا بڑھاپا ہے. دنیا کا بچپنا بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، ابھی دنیا کا بڑھاپا چل رہا ہے. اب چند ہی دن کا مسئلہ ہے. یہ ہے ایک تفسیر اس کی یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے نا، بس ایسا لگے گا کہ چند منٹوں میں پوری سب سے دنیا بنی ہے، قیامت تک کے انسانوں کا حساب بس 1 منٹ میں ہو رہا، ایسا لگے گا. اتنا جلدی اللہ حساب لیں گے. آگے اللہ کہتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں، یہ اہل کتاب، دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، تمہاری نبوت کے معاملے میں، اللہ کی کتاب کے معاملے میں سمجھنا نہیں چاہتے. بہت اچھی طرح سمجھو میری اس مسئلے کو. اگر وہ جھگڑا کریں، اگر وہ سمجھنا چاہیں تو سمجھاؤ، سوال کرتے ہیں تو جواب دو. نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں، وہ جھگڑا کرتے ہیں. سمجھنے والا جھگڑا کرتا ہے کیا؟ ضدی جھگڑا کرتا ہے، متکبر جھگڑا کرتا ہے، اناد پرست جھگڑا کرتا ہے. وہ دلیل نہیں پیش کرتا، اپنے حق پر ہونے کی دلیل نہیں پیش کرتا، جھگڑا کرتا ہے.
فَإِنْ حَاجُّوكَ اگر وہ جھگڑا کرے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں آپ یہ کہو اسلمت وجہی للہ، میں اور میری امت نے اپنے چہروں کو، اپنی ذات کو اللہ کی طرف پھیر لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرینڈر کر دیا ہے، اپنے چہرے کو یعنی اپنی ذات کو، چونکہ چہرہ سب سے زیادہ قابل احترام چیز ہوتا ہے، چہرہ سب سے زیادہ قابل تعظیم عضو ہے، اس لیے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ چہرے کو کہہ کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے، یہ عربی کا طرز تعبیر ہے۔ جن کو عربی زبان سے مناسبت ہوتی ہے ان کو ان جملوں کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے کہا وَقُلْ لِلَّذِينَ، پھر کہا ایک تو یہ کہہ دو ان لوگوں سے آپ جھگڑنے مت جاؤ، سمجھنا چاہے تو سمجھاؤ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اگر پوچھے تو سوال کا جواب دو، لیکن جھگڑا کرنے لگے تو تم کیوں جھگڑا کرو گے خام خواہ؟ تم یہ کہو کہ بھائی ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، جب ہمارا تو یہ طریقہ ہے، ہمارا وہ طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا اپنی قوم کے مقابلے میں انی وجہت وجہی للہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اپنے عقیدے کا کھلم کھلا برملا اعلان کیا تھا۔ نبی اپنے عقیدے کو چھپاتا نہیں۔ تاریخ کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ یہ جو ایپا سامی والے لوگ اسے جانتے ہیں، ایپا سامی والے کالے کپڑے والے لوگ، یہ کہاں جاتے ہیں؟ کیرلا میں یا تمل ناڈو میں کہیں جاتے ہیں، یہ پوچھو کیرلا جاتے ہیں۔ وہ جس مزار پر جاتے ہیں وہ اللہ کے ولی تھے، وہ یہ کہہ کر ان کے اندر داخل ہوئے تھے کہ میں ان کے درمیان گھس کر اسلام پیش کروں گا، ان میں گھل مل جاؤں گا اور پھر میں دین کی محنت کروں گا، اس نیت سے داخل ہوئے تھے۔ ایسا گھل مل گئے اپنا تشخص بھی برقرار نہ رکھ سکے، اس لیے علماء میں اختلاف پیدا ہوا کہ وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے۔ نبی کا یہ طریقہ نہیں، نبی ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا میں اس عقیدے کی طرف تم کو بلا رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ یہ ہے۔ نبی اپنے آپ کو چھپاتا نہیں، اپنے عقیدے کا کھلم کھلا اعلان کرتا، کسی کو پردے میں نہیں رکھتا، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتا۔ نبی ساری دنیا کو ایک عقیدے کی طرف بلاتا ہے اور پورے شرع صدر کے ساتھ بلاتا ہے۔ نبی کو بھی اگر اپنے عقیدے پر شرع صدر نہ ہو تو سامنے والوں کو کیا شرع صدر ہوگا؟ خاک۔ دوسری مثال گرو نانک ہیں، سکھوں میں اس نیت سے گھسے تھے کہ ان میں گھل مل کر کام کروں گا تو ان کو مناسبت پیدا ہوگی، وہ لوگ مانوس ہوں گے۔ ایسا گھل مل گئے کہ تاریخ میں سوالات اٹھائے گئے کہ گرو نانک مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے، حالانکہ مسلمان تھے۔ تاریخ کی دو مثالیں یاد رکھنے کا، نبی کا یہ طریقہ نہیں۔ ایک تو یہ کہا، دوسرا یہ کہا قل للذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب کو کہو، یہودیوں کو یا عیسیٰ سب کو کہو، والامیین، اور اہل عرب کو کہو، ان امیین کو، جاہلوں کو کہو کہ اسلمتم، کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ جس طرح یہ لوگ اسلام لائے، صحابہ اسلام قبول کیے، کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم راہ راست پر آ گئے۔ اس لیے کہ اس وقت اسلام، جس وقت نبی آئے تھے، اسلام یعنی دین اسلام میں منحصر تھا، یہودیت بھی منسوخ کر دی گئی اور عیسائیت کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ زبور تو بہت پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے، وہ تو وَإِن تَوَلَّوْا، دین کا کام کرنے والوں کے لیے ایک اور اصول، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ پھیر کر جاتے ہیں، اگر یہ پیٹ پھیر کر جاتے ہیں، نبی ایک مخلص ہے، مخلص کی دعوت بھی بے نتیجہ ثابت ہو سکتی ہے، ہر مخلص کی دعوت کا نتیجہ آنا ضروری نہیں ہے۔ نبی سے بڑا کون مخلص ہے؟ لیکن ضدی لوگوں کے سامنے نبی بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، اور اللہ کی کتاب بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ ہدایت ان لوگوں کو دیتی ہے جن لوگوں کے اندر ہدایت کی طرف آنے کی طلب ہو، تڑپ ہو، جذبہ ہو۔ لیکن جن لوگوں نے گمراہی میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہو، ان کو کیا اللہ کی رحمت اتنی سستی ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے جا کر کے چپک جائے؟
انلزمکموها وانتم لها کارہون. اگر یہ منہ پھیر کر جائیں گے اللہ نے کہا تو پھر تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پوری کوشش کرو, دعائیں کرو, سلیقے سے بات پیش کرو, پوری ہمدردی کے ساتھ, پوری غمخواری کے ساتھ, پوری دل سوزی کے ساتھ جو ہے دین کی بات پیش کرو. لیکن سامنے والا اتنا سنگ دل ہے, سخت دل ہے کہ تمہاری بات پر کان توجہ نہیں دیتا, تو کہتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تمہارا کام تو پہنچانا ہی تو ہے. اس کا ترجمہ, اس کے ترجمے پر غور کرو. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تمہارا کام تو بس پہنچانا ہی تو ہے. کیا ہاتھ پکڑ کر کسی کو راہ راست پر ڈال دینا ہی تمہاری طاقت میں ہے کہ جس کو بھی دعوت دو گے وہ ہدایت پر ضرور آئے گا؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے. ہاں, پہنچانے میں کوتاہی نہ کرو, کم و بیشی سے کام نہ لو, پہنچا دو, پہنچا کر نتیجے کو اللہ کے حوالے کرو. تم چوکیدار ہو, تم کسی کے ہدایت کے ٹھیکیدار نہیں ہو. ہدایت کا منصب, ہدایت دینے کا منصب تو یہ اللہ کا ہے. یہ کام کرنے والے کی ڈھارس بنائی جا رہی ہے کہ ناکامیوں سے حوصلے کو پست کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو تمام انبیاء کے ساتھ پیش آیا ہے. جب انبیاء کے ساتھ ہی یہ بات پیش آئی ہے تو ہم تم کس شمار میں؟ ہمت کم کرنے کی ضرورت نہیں, حوصلے کو پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناکامیوں سے کبھی نتیجہ نہیں آتا تو آدمی کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ تو پہلے سے چلے آ رہی ہے بات. کچھ لوگ ماننے والے, کچھ نہیں ماننے والے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں اشارہ یہ دیا کہ جو انکار کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, جو اللہ نبی کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان کے اعمال کے مطابق اللہ ان کو بدلہ دیں گے. اور دوسرا اس میں اشارہ یہ دیا کہ اللہ بندوں کو دیکھ رہے ہیں. جو لوگ تکبر کی وجہ سے نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں نا, نبی کی نبوت کا انکار کر رہا ہے, ان کے بارے میں قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کو اس بات کا استحضار نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ استحضار کی کمی نے ان کو اس جرم پر آمادہ کیا ہے. آگے کہا ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں. انبیاء کو, ایک تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اسی پر بس نہیں کرتے, خود انکار نہیں کرتے, اور یہ نہیں چاہتے. دیکھو یہ ہر زمانے میں ہوا ہے. یہ جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں, شر پسند طاقتیں, یہ شیطانی طاقت ہے ہر زمانے میں, اور آج بھی ہے. میں نہیں کھل کر کہنا چاہتا, یہ عوام کا مجمع ہے. سب سے پہلی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہدایت کا سب سے بڑا علمبردار ہے اس کو ہی اس صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے. یہ ان کا سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے. اگر اس میں ناکام ہوتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کسی طرح ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو کم سے کم اس دعوت دینے والے دائی اور نبی کی بات کے اثر کو کم کرو, غلط فہمیاں پھیلاؤ, اور کہو یہ مجنون ہے, شاعر ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے, یہ کہو یہ دہشت گرد ہے. غلط فہمیاں پھیلاؤ, ان کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلاؤ, تاکہ ان کی بات کا اثر معاشرے میں کم سے کم ہوتا چلا جائے. یہ دوسرا مقصد ہے. سیرت میں اس کی نظیریں موجود ہیں, میں نہیں جاتا ادھر. تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, انبیاء کو ناحق قتل کیا. بغیر حق کی خیر کا نفع یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے طور سے اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر نہیں, اپنے طور سے جو قانون بنائے تھے, جو قوانین بنائے تھے, ان قوانین کے مطابق بھی نبی قتل کا مستحق نہیں تھا.
انہوں نے جو اپنے طور پر قانون بنائے تھے، ان کے قانون کے مطابق بھی نبی قتل کا مستحق نہیں تھا، اس کے باوجود قتل کر دیا بدماشوں نے۔ اس کو قرآن نے کہا یقتلون النبیین بغیر حق۔ اب یہاں اس پر اشکال وارد ہوتا ہے، اشکال یہ وارد ہوتا ہے انبیاء سے تو نصرت کا وعدہ ہے، اللہ نے قتل کروا دیا تو نصرت کہاں ہوئی؟ سمجھے؟ دیکھو اصل میں ہمارے ذہنوں میں نصرت کا غلط مفہوم ہے، یعنی پورا مفہوم نہیں ہے، آدھا مفہوم ہے۔ نصرت کا ایک مفہوم تو یہ ہے، نصرت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس کام کے لیے نبی نکلا ہے اس کام میں 100% کامیابی ہو جائے، نتیجہ نکلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے جھنڈے کے نیچے ایک امتی ہوگا۔ کتنے؟ بولو ایک۔ بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے جھنڈے کے نیچے کوئی امتی نہیں ہوگا۔ تو اب ذرا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دل پر ہاتھ رکھ کر کہو جس نبی کے جھنڈے کے نیچے ایک بھی امتی نہیں ہوگا، کیا وہ نبی اپنی محنت میں ناکام ہے؟ 100% کامیاب ہے۔ اس لیے کامیاب ہے کہ ان کے بس کا جو کام تھا انہوں نے اس میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، تن من دھن کی بازی لگا دی، رات دن ایک کر دیے، دعوت لیلا و نہارا۔ ایک ہے۔ دوسرا، موت تک اس پر ثابت قدمی عطا فرما کر جس بات کو لے کر کے اٹھا ہے نبی، زندگی کے آخری سانس تک اس پر ثابت قدمی دے کر شہادت کی موت عطا کر دے، یہ بھی کامیابی ہے۔ جس نبی کے مقدر میں شہادت کا مقام ہے، سامنے والے کو قتل کرنے پر قدرت دیں گے تبھی تو نہ شہادت کا مقام ملے گا، یا نہیں؟ اس کو شہادت کا مقام دینا ہو تو اس کو قتل کرنے میں کامیاب کرنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسرا اس میں یہ بتانا ہے کہ نبی قتل تو ہو سکتا ہے لیکن عقیدے میں سمجھوتا، یہ آج کا فلسفہ ہے جو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے عقیدہ کا سودا کر رہے ہیں لوگ۔ عقیدہ کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ 40 پر 3 انبیاء کو قتل کیا ایک ہی وقت میں، صبح کے وقت میں۔ کتنے انبیاء کو؟ ایک نبی کو قتل کیا، ایک ایک کر کے تو قتل کیا ہوگا، ایک کو قتل کیا تو باقی 40 پر 2 کہہ سکتے تھے نہیں 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 ہم کو منظور ہے تمہارا عقیدہ، نہیں، 40 باقی 40 پر 2 نے بھی کہا کہ یہ جس عقیدہ کا انہوں نے اعلان کیا ہے ہم بھی اسی عقیدہ کا اعلان کرتے ہیں۔ مداہنت برداشت نہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، مداہنت نہیں کرتا نبی۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، پھر اس کے بعد 170 سارے کے سارے انبیاء قتل ہو گئے، 40 پر 3 انبیاء ایک دن میں، شروع دن میں، دن کے شروع حصے میں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اس کے بعد 170 لوگ کھڑے ہوئے، 170 رجلا، 170 آدمی کھڑے ہوئے، یہ کہ انہوں نے لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کی تو ان کو بھی قتل کر دیا شام میں۔ 170 کے 70 قتل ہو گئے، لیکن عقیدے میں سمجھوتا نہیں کیا، قتل ہو گئے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں کو قتل کیا جو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ انصاف کی بات کرتے تھے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ خوشخبری ہوتی ہے، دردناک عذاب کی خوشخبری ہے یا بدخبری ہے، بری خبر ہے، لیکن قرآن کریم ان کے ساتھ مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ قیامت میں یہ بات کہی جائے گی کہ ان کو دردناک عذاب دو۔ عذاب تو ایمان والوں کو بھی ہوگا، بعض گنہگاروں کو بھی ہوگا، لیکن وہ سزا کے لیے نہیں ہوگا،
وہ پاک کرنے کے لیے ہوگا، گناہ کی آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے. جیسے سونے کو آگ میں تپا کر اس کے زنگ کو نکالا جاتا ہے، اس کے کچرے کو نکالا جاتا ہے، اسی طرح ایمان والے کو جہنم میں بھیج کر اس کے گناہ کی آلائشوں کو، اس لیے کہ ان گناہ کی آلائشوں کے ساتھ جنت جیسے پاکیزہ جگہ جا نہیں سکتا آدمی، وہ پاک کر کے بھیجا جائے گا. وہ ہاسپٹل کے مانند ہے. جہنم ایمان والوں کے لیے ہاسپٹل کی مانند ہے. بعذاب علیم. انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑایا تھا، تو قیامت میں ان کے ساتھ مذاق اڑایا جائے گا. آگے کا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی گئے، اکارت گئے، آخرت میں تو جانا ہی ہے، گئے. ان کے اعمال کا کوئی اعتبار، ان کو اجر نہیں ملے گا. ہاں دنیا میں جو ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. دنیا میں ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیں، لیکن آخرت میں تو ان کا کوئی عمل، اس لیے کہ اعمال پر جو ہے توحید کی سیل لگی ہوئی نہیں ہے. وما لهم من ناصرین. ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں. جس طرح انبیاء کے قتل کرتے کوئی آدمی سامنے نہیں آیا مدد کرنے کے لیے، ان لوگوں کو قتل کیا تو کوئی آدمی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، تو اللہ اس کے بدلے میں کہتے ہیں آخرت میں پھر ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ہمارے مقابلے میں کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. بس ہے دعوت بھی بچے پورے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.